السلام علیکم، میرا نام شاعرہ ہے اور آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے بہت آزمایا، پر ایوب علیہ السلام نے اتنا بہترین صبر کیا کہ اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ اگر آپ کو پروفیٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ود دی ریئل لائف اسٹوری آف حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سوران کی طرف بھیجا۔ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس لا تعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری زمین اور جائیداد بھی عطا کی تھی۔ ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے، ان کا بزنس دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ایوب علیہ السلام خود بھی صحت مند، بے حد طاقتور تھے۔ ظاہر ہے اتنے امیر اور ضمیر انسان کے دوست بھی بہت ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ایوب علیہ السلام سے دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور روئے زمین پر ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایوب علیہ السلام صبر کی مثال بن جائیں۔ پھر ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا اور سب مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی ہی میں ان کی ساری اولاد مر گئی۔ اولاد کا کھو جانا بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور بیٹیاں ان کے سامنے ہی فوت ہو گئے۔ یہی نہیں، ان کے سارے جانور اور مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت بھی چھین لی گئی اور وہ شدید مرض میں مبتلا رہنے لگے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی مجبور ہو گئے، یعنی پیرالائزڈ ہو گئے۔ ان میں اٹھنے تک کی صلاحیت نہیں بچی، یہاں تک کہ ان کی باڈی کی مسلز گھلنے لگی۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش امتحان کو پہنچ گئی۔ اب ان کے سارے دوست ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ یہ کہیں پھیلنے والی بیماری نہ ہو اور ایوب علیہ السلام کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ اس طرح سب دوست اور رشتہ دار ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے بس ان کی بیوی رہ گئی۔ وہ بہت وفادار بھی تھی۔ وہ ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی، انہیں کھلاتی پلاتی تھی اور انہیں نہلاتی بھی تھی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا مال بالکل ختم ہو گیا، بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کے گھر میں نوکری کا کام کرنا شروع کر دیا تاکہ کچھ کما کر لا سکے اور اپنے شوہر کی دوائی اور خدمت پر خرچ کر سکے۔ ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش 1-2 مہینے نہیں بلکہ پورے 12 سال جاری رہی۔ ایک روایت کے مطابق آزمائش کا یہ عرصہ 18 سال تھا۔ اللہ عالم ایوب علیہ السلام اتنے لمبے عرصے تک صبر کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی کسی سے شکوہ تک نہیں کیا۔ سال در سال ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آپ اللہ سے دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم کر دے گا اور آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا۔ ان کی بیوی نے جواب دیا 80 سال۔ سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا ابھی اتنا عرصہ بیماری اور تنگدستی میں نہیں گزرا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے جب تک کہ 80 سال نہ گزر جائیں۔ جس طرح میں نے ناز و نعمت میں 80 سال گزارے ہیں، اسی طرح 80 سال اس بیماری میں اور تنگدستی پر صبر کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی بیوی مایوس ہو گئی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے بھی انکار کرنا شروع کر دیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں ایوب علیہ
السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے ان لوگوں کو نہ لگ جائے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ایک دن ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال تک کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ انہیں گھر خرچ کے لیے کچھ پیسے مل جائے۔ یہ دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش سے نکال کر لے آ، اور تو ارحم الراحمین ہے، بہت ہی زیادہ مہربان ہے، میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور ان کی آزمائش ختم کر دی۔ پہلے بھی ایسے کتنے موقع آئے تھے کہ آپ دعا کرتے تو فوراً قبول ہو جاتی، مگر ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش پر صبر کیا۔ صبر کی مثال جب بھی دی جاتی ہے تو صبر ایوب کی مثال دی جاتی ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کی باہر کی تمام بیماری ختم ہو گئی، اور جب وہ پانی پی لیا تو جسم کے اندر سے بھی ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی بیوی واپس گھر آئی تو وہ انہیں بالکل نہ پہچان سکی۔ ان سے پوچھنے لگی، کیا آپ اللہ کے نبی اور میرے خاوند جو مرض میں مبتلا شخص ہیں ان کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، جب میرے خاوند صحت مند ہوا کرتے تھے بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو وہ بولے، میں ایوب ہوں۔ پھر وہ بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی لوٹا دی، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر بہترین صبر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے اولاد عطا کی۔ اللہ نے انہیں 26 بیٹے اور بیٹیاں عطا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ 26 صرف بیٹے تھے، بیٹیاں الگ سے تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی برسات ہوئی۔ ایوب علیہ السلام کو غسل کرنے کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نوازنے لگا۔ ایوب علیہ السلام نے ان سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا اور اس نازل ہونے وال سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمتوں اور برکتوں سے بے پرواہ تو نہیں ہوں اور نہ ہی میں ہو سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی جوانی اور صحت واپس کر دی، مال اور دولت واپس کر دیا، خاندان اور اولاد پھر سے عطا کر دیے۔ اللہ جسے چاہے اسے آزماتا ہے، جس کو چاہے اس کو نواز دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہے اس کو آزما لیتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی سے کچھ لے لے تو اس سے بہتر عطا بھی کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ آزمائش ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے، پر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط رہتا ہے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ایوب علیہ السلام سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ آپ کون سے پروفیٹ کی سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو پروفیٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔